رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئیاں صحابہ کے بارے میں، خلافت کے بارے میں بھی کی، لیکن کچھ پیشین گوئیاں امت کے بارے میں بھی کرنی۔ ایک وقت آئے گا کہ تم دشمنوں سے لڑو گے، پہلی بات یہ ہے کہ دشمن پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا وہ دلیر ہو جائیں گے اور تم ان کے اوپر حملہ بھی کرو گے، وہ پشت پھیر کے نہیں بھاگیں گے بلکہ تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور تم ان کو جب بھگانے کی کوشش بھی کرو گے تو وہ فرار نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کو یہ باتیں بڑے دل کو لگتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا کہ قومیں تمہارے اوپر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے، 300 یعنی 313 بھی نہیں ہوں گے؟ 313 تھے تو پوری دنیا کی کفر سے، پوری دنیا کی طاقتوں سے لڑ پڑے تھے۔ آج 313 نہیں، آج کتنے ہیں؟ آج عرب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ قومیں تمہارے پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ کے رسول، اس وقت ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے؟ مراد یہی تھی کہ 313 بھی نہیں ہوں گے جو پوری دنیا کی طاقتیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں گی، قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ تم موسلادھار بارش کے اوپر جو جھاگ آتی ہے ان قطرات سے بھی زیادہ ہوگے، تعداد میں بھی اور عمل میں بھی اس جھاگ کے برابر ہوگے۔ تمہارے دل میں وہن کی بیماری ہوگی، موت سے نفرت ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی، موت سے جب ڈر جاؤ گے۔ آج 313 ہو تو مرنے سے ڈرتے نہیں ہو، لڑ پڑے ہو، پوری دنیا کی کفر سے، پوری دنیا کی طاقتوں کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے ہو۔ اس وقت موسلادھار بارش کے اوپر جو جھاگ آتی ہے ان کے قطرات سے بھی زیادہ ہو گئے، اور آج مسلمان عرب سے زیادہ ہیں، لیکن دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، موت سے کراہت ہے۔ یہ بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ وقت ہے۔ آج مسلمان کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لاکھوں ہیں، پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خصوصیات میں سے ایک جو بڑی خصوصیت بیان کی ہے، اور جو اللہ نے بھی اس امت کی بہت بڑی خصوصیت بیان کی ہے، آج ہم کہاں ہیں؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیات ہیں، ایک امت کی بھی خصوصیات ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل ہیں، رسولوں میں سب سے افضل ہیں، اور دیگر انبیاء سے ممتاز و منفرد ہیں، اس طرح یہ امت بھی دیگر امتوں سے ممتاز اور منفرد ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ واحد امت ہے جس کو یہ پیغمبرانہ ڈیوٹی دی گئی کہ اس کا ہر فرد اگر ابلاغ کرے گا، تبلیغ کرے گا، علم حاصل کرے گا، دین کی تبلیغ کرے گا، وحی کا علم حاصل کر کے آگے پہنچائے گا، تو وہ کسی بادشاہ کا، کسی کرسی کا وارث نہیں ہے بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ یہ چھوٹی بشارت ہے، یہ چھوٹی خوشخبری ہے۔ یہ امت محمدیہ کی یہ جو خصوصیت ہے، ایمانداری سے بتائیے، یہ اکیلی خصوصیت اگر اس کے اوپر میں اور آپ غور نہ کریں تو ہمیں امت محمدیہ میں ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ برائی کو مضبوط کر رہے ہیں، برائی کو سپورٹ کر رہے ہیں، برائی کو ووٹ دے رہے ہیں، اچھائی کا رستہ روک رہے ہیں۔ یہ امت کی ذمہ داری تھی، یہ امت کا کردار ہے۔ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ کہاں پہ ہے یہ امت؟ یہ واحد امت ہے کہ جس کے بارے میں تبلیغ اور ابلاغ کی جو ڈیوٹی پیغمبرانہ ہے وہ امت کے ہر فرد کے اوپر لگائی گئی۔ یہ رسول اللہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے، صرف قرآن کی آیت سے نہیں، کہ بنی اسرائیل کے اندر ان کے جو سیاسی لیڈر ہوا کرتے تھے نبی ہوا کرتے تھے۔ میری امت میں نبی نہیں آئیں گے لیکن علماء آئیں گے، وہ میرے وارث ہوں گے۔ آج تم نے علماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ممبر کا وارث مانا ہے، اور صرف ممبر کے حوالے سے تمہارے دل میں یہ شوق و رغبت پیدا ہوتی ہے کہ ممبر رسول کے اوپر کرپٹ بندہ نہ ہو، ممبر رسول کے اوپر زانی، عیاش، بدماش، کرپٹ بندہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ خواہش
شکر ہے ابھی یہ خواہش باقی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ خواہش بھی دم توڑ جائے۔ لیکن جو سیاست ہے جس کے وارث یہی علماء ہیں، بنی اسرائیل میں نبی ہوا کرتے تھے، میری امت میں نبی نہیں علماء ہوا کریں گے۔ صرف مسلح کا وارث نہیں ہے عالم، ریاست کا بھی وارث ہے، تخت رسول کا بھی وارث ہے۔ یہ عجیب مغالطہ ہے کہ ممبر رسول کا وارث تو عالم ہے، لیکن تخت رسول کا وارث عالم نہیں ہے۔ تخت رسول کا وارث چور ہونا چاہیے، لٹیرا، بے ایمان، سیاستدان، جو بڑا شاطر، عیاش، بڑا بھاری ہو، کیسے کیسے نعرے ہیں۔ آج میں اور آپ حقیقت میں اپنے گریبانوں کو ٹٹولیں، یہ دنیا گزر جانی ہے، یہ دنیا گزر جانی ہے۔ کہنے والے نے بھی اور سننے والوں میں سے بھی آج جتنے بھی بیٹھے ہیں 50 برس 100 برس بعد ایک بھی بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہونا، سب نے قبر میں چلے جانا، زندگی ختم ہو جانی ہے، زندگی ختم ہونا یقینی ہے۔ کتنے لوگوں کے نام زندہ ہیں بتائیے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مر جانے سے یا آپ میں سے کسی کے مر جانے سے دنیا کو کوئی فرق پڑ جائے گا؟ رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم سے بہت بہت بڑے علماء بھی دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے مقتدی بھی دنیا سے چلے گئے، دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنا کردار ادا کر کے جائیے، آپ نے بالآخر چلے جانا ہے، وہاں جا کے یہ بات کریں گے کہ جی ساری زندگی جو امت کی ڈیوٹی تھی، جو امت کی خصوصیت تھی، وہ جی ہم نے ابھی آج تک سنی نہیں تھی۔ سنی ہے آپ نے، آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے ابلاغ ہو رہا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں حق کا ابلاغ اگر کوئی مانے نہ مانے کرتے رہنا چاہیے۔ وجہ علماء نے یہ بھی وجہ بیان کی، حق کا ابلاغ کرتے رہنا چاہیے، چاہے کوئی مانے نہ مانے۔ کیوں کرتے رہنا چاہیے؟ اگر کوئی مان ہی نہیں رہا، 10 سال سے 20 سال سے ابلاغ کر رہے ہو، کوئی بندہ مان نہیں رہا، کیوں ابلاغ کر رہے ہو؟ اس لیے کہ آنے والی نسلوں کو یہ پتا چلے کہ یہ بات معاشرے میں پہلے سے موجود ہے، وہ یہ نہ کہیں یہ آج نئی بات سن لی ہے، جی پہلے تو ہمارے باؤ اجداد میں سے کسی نے سنی نہیں تھی۔ حق کا ابلاغ کرتے رہنا چاہیے۔ اب آپ اپنے معاشرے کے اوپر اس آیت کو تطبیق کر کے دیکھ لیجئے، ہم میں سے کتنے ہیں؟ اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ صرف اس مسجد کے اندر 1000 1500 مرد و خواتین نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے اگر 1000 2000 بندہ 5 5 10 10 ووٹ بھی اگر کسی اچھے بندے کو ڈلواتا رہے، کتنے ووٹ بن جاتے ہیں؟ لیکن ہم جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے، سیکولر پارٹیوں کے کاسا لیس ہیں، سیکولر پارٹیوں کے ہم نوا ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آ جائے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ انقلاب آ جائے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ اچھے حکمران آ جائیں۔ آپ نے بھائیو یہ بات بھی ضمنی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے، یہ جی مولوی کا، عالم کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، یہ نعرہ پاکستان میں، دنیا میں تو یہ سیکولرزم کا نعرہ بڑا پرانا ہے، پاکستان میں اس نعرے کو کس نے پروموٹ کیا تھا پتہ ہے؟ نہیں پتا۔ پاکستان میں یہ نعرہ قادیانیوں کا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا سیاسی مولویوں نے ہمیں کافر قرار دلوا دیا اسمبلی میں، سیاسی مولوی۔ یہ قادیانیوں کا نعرہ پاکستان کے اندر کہ مولوی سیاست میں نہ آئے، اور سیکولرزم کا نعرہ یہ ہے کہ مولوی عالم مسجد تک رہے، مسجد میں آپ سبحان اللہ سجدے رکوع کرتے رہیں، عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں آپ میدان عمل میں اتریں گے، چاہے قلیل ہوں گے چاہے نہایت تھوڑے ہوں گے، کفر کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا، کہیں غالب نہ آ جائیں، کہیں آگے نہ آ جائیں، کہیں تبدیلی نہ آ جائے۔ یہ بنیاد ہے۔